بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دو چیزیں انسان اپنا لے عملیات میں سے، کلام الہی سے، تو انسان مشکلات، مصائب، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور رزق روزی کی اسے فکر و فاقہ نہیں رہتا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور قرآن سے کہ جو شخص اس صورت کا جو میں بتانے والا ہوں فجر کی نماز کے بعد صرف 7 بار پڑھ لے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کشف و کرامات رکھے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس صورت پہ ویڈیو بنائی تھی کہ گھر کے اندر گھر سے باہر جہاں کہیں بھی جادو دبائے ہوئے ہیں یا جس نے کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے پڑھیں تو وہ شخص خواب کی صورت میں نظر آئے گا، اور جہاں کہیں جادو دبائے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں گے۔ یہ شرطیہ طور پہ ہے اور حقیقت میں ایسا ہے۔ لیکن یہ 7 بار پڑھنے کا جو عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق و روزی میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور دشمنوں کے وار سے، ان کی خفیہ تدبیروں سے، ان کے حملوں سے انسان امن میں آ جاتا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش تجارت کے لیے دوسرے ملکوں جایا کرتے تھے، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے ڈاکو راہزن، اور کاروباری سرگرمیاں محدود پڑ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا ایک نسخہ دیا۔ خوف اور بربریت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین عمل بتایا۔ اگر وہ ہاتھیوں کے لشکر اور جن کو ابابیل سے شکست دے سکتا ہے، جنگ بدر میں فرشتوں کی فوج کو لا کر دشمن کو بھگا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی کنکریوں سے شاہت الوجوہ کفار کے چہروں کو بگاڑ سکتا ہے، تو اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ اسے پڑھے نا، وہی کلام ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب جس نے اس کو بھوک اور تنگ دستی میں کھانا دیا، اناج دیا، کاروبار دیا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف اور ڈر سے۔ اس معنی، اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے۔ دشمن بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں، شکست خوردہ ہوں گے، غربت و افلاس کی چکی میں پسا ہوا انسان بھی صاحب حیثیت، صاحب نصاب اور صاحب ثروت بن جائے گا، یہ رب کا وعدہ ہے، لیکن اسے پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا نسخہ ہے، اس کو اگر تقوی کی بنیاد پر بھی انسان متقی بن جاتا ہے، اس کو اگر علم کی نیت سے پڑھیں تو انسان عالم بن جاتا ہے۔
اس کو جس نیت سے پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ تقوی ہو، رزق ہو، پرہیزگاری ہو، دشمن سے امن حاصل کرنا چاہتا ہو، اسی نیت سے اس قرآن کو پڑھتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو ہر جگہ پہ سچ ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک اور 7 بار اس سورہ قریش کو پڑھیں، اور یاد سے توجہ کے ساتھ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کو شرط قرار دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو عبادت کے لیے، معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔